اور یہ آیت ہے سورۃ جو ہے احزاب کی آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے، رجالکم مردوں میں سے، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن رسول ہے اللہ کا اور نبی پر مہر ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہے اللہ سب چیزوں کا جاننے والا۔ یہ ترجمہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معرف القرآن کے اندر یہ ترجمہ کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ فرمایا، خاتم النبیین ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ واضح آیت ہے ختم نبوت پر، اور اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ ایک واقعہ پیش آیا، واقعہ یہ پیش آیا کہ زید ابن حارثہ ایک غلام تھا، وہ عرب کی دنیا کے اندر بازار تھا، عکاز یا عکاز کے نام سے بازار تھا لگتا تھا، تو سوق عکاز کے اندر یہ غلام فروخت ہو رہا تھا، یہ زید بن حارثہ بچہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو آپ کو پیارا لگا، آپ نے غلام خرید لیا اور خرید کے اس کو آزاد کر دیا اور اپنی پرورشی میں رکھا۔ آپ نے اس زید بن حارثہ کی پرورش کیجئے کہ یہ وہ بچہ، سیانہ بچہ جس کی پرورش رسول اللہ کر رہے ہیں، لہٰذا اس کی پرورش کیسی ہوئی ہوگی کہ اللہ نے یہ واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن میں نقل فرمایا ہے، کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، یہ واحد صحابی ہے زید جن کا نام قرآن میں آیا، نہ بنا لیا، اڈاپٹڈ سن جیسے بنا لیتے، متبنہ بنا لیا۔ اور زمانہ جاہلیت میں اس وقت یہ تھا کہ متبنہ کا مطلب ایسے جیسا سگے بیٹے کی طرح، جیسے سگا بیٹا آپ کا ہے اور اس کی اگر بیوی ہو اور بیٹے اور بیوی میں طلاق ہو جائے تو اس سسر کی طلاق ہو جائے تو اس سسر کے لیے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جو متبنہ ہوتا تھا، لے پالک ہوتا تھا، اس کی بیوی کے ساتھ بھی زمانہ جاہلیت میں یہی دستور تھا کہ اس کی بیوی سے بھی نکاح نہیں کرتے تھے۔ اب زید ابن حارثہ کی آپ نے پرورش کی یہاں تک کہ یہ نوجوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، تو آپ نے سوچا کہ میرا بیٹا ہے لہذا اپنے خاندان میں شادی کر دوں۔ تو آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی زینب بنت جحش آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی، تو آپ نے سوچا اس کے ساتھ نکاح کر دوں۔ آپ نے جب وہ حکم فرمایا کہ بھی زینب بنت جحش کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے، اب جب یہ پیغام پہنچا تو زینب بنت جحش اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش، ان دونوں نے آگے سے جو اختلاف کیا، کہا کہ نہیں جی نہیں، یہ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے اور اسلام نے بھی اس کا لحاظ رکھا، کف، اس کو کف بولتے ہیں، تو کفات اور مماثلت ہونی چاہیے، جوڑ کا رشتہ ہونا چاہیے، اور خاص طور لڑکی کے معاملے میں لڑکی کسی ایسے خاندان میں چلی جائے جو خاندان نیچا ہے اور یہ اونچے خاندان کی ہے، تو شریعت اس کا لحاظ رکھا ہے، لڑکی کو رائٹ دیا ہے، وہ کہا کہ نہیں جی میں اس نیچے خاندان میں نہیں کرتی۔ اب وہ یہاں پہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے اور وہ غلام سے آزاد ہوئے ہیں۔ اب غلام سے آزاد ہونا وہ ایک طرح کے عیب والی بات تھی کہ غلام تھا، کل کو آج جو آزاد ہو گیا تو اب شادی ہو رہی ایک آزاد خاتون کے ساتھ، اور وہ قریش کی حسب ہو گیا تو اب شادی ہو رہی ایک آزاد خاتون کے ساتھ اور وہ قریش کی حسب نسب والی خاتون۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو اس عذاب کی پہلی آیتوں میں آیت اتری کہ کسی مومن اور مومنہ کو اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اللہ کے رسول فیصلہ کسی چیز کا کر دیں تو اس کے انکار نہیں کر سکتے۔ یہ آیات اتر آئی۔ اب یہ آیات اتری تو پھر دونوں خاموش ہو گئے کہ جی ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے تو پھر ہم تو کچھ نہیں بولتے، لہذا رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی، اور اس کا مہر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ادا مہر کیا اور شادی۔ خوف نہیں تھا، جوڑ نہیں تھا، اب آپس میں انبن رہی، بنی نہیں۔ اب وہ آزاد کردہ غلام ہے اور یہ جو ہے وہ حسب نسب والی خاتون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی پھوپھی زاد بہن ہے آپ کی، اور حسین و جمیل خوبصورت خاتون تھی، بڑی وجاہت والی۔
اب آپس میں انبن یہاں تک کہ خوب انبن رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاعات پہنچتی رہتی کہ بات بن نہیں رہی. خود حضرت زید بھی آ کے شکایت کرتے آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے کہ نہیں بھئی چلتے رہو. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی کہ زید طلاق دے دیں گے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی کہ زید طلاق دے دیں گے زینب کو, اور زینب جو آپ کے نکاح میں آئے گی. ادھر آپ کو یہ وحی کے ذریعے اطلاع ہو گئی. جب یہ اطلاع ہو گئی, اب آپ نے سوچا کہ یہ تو میرے لے پالے کی بیوی ہے, متبنہ کی بیوی ہے, میں اس سے نکاح کروں گا تو واویلا ہو جائے گا مشرکین مکہ میں, یہ ہنگامہ کے برپا ہو جائے گا, یہ کیا بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. اب آپ بڑے حیران کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ امر ہے, یہ منشا ہے. ادھر کیا ہوا کہ 2-4 دن کے بعد حضرت زید آ گئے. انہوں نے آ کے کہا جی یا رسول اللہ سلسلہ چل نہیں رہا تو میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں. وہ جو اللہ نے پہلی اطلاع کر دی تھی کہ یہ طلاق دے گا, اور ادھر یہ بھی بتا دیا تھا اللہ نے کہ آپ کا نکاح ہوگا اس سے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لحاظ و مربت کے طور پہ اسے کہا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں کرو, طلاق نہیں دو, پر کوئی کوشش کرو, صبر کرو, تحمل سے چلاؤ. حالانکہ اللہ بتا چکا ہے کہ طلاق ہوگی اور آپ کا نکاح ہوگا. آپ نے اس کے باوجود بھی اس بات کو چھپایا اور ذرا نصیحتیں اس کو کی یار کوشش کرو گھر چل جائے. اللہ کو یہ بات بھی بری لگی کہ جب میں نے بتا دیا آپ کو کر رہے ہیں. آپ کس بات سے آپ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ معاشرہ کیا کہے گا. اس معاشرے سے نہ ڈرے, مجھ سے ڈرے. ساری آیات آ گئی. ہاں تم لوگوں سے ڈرو, تخشناس, لوگوں سے نہیں. واللہ حق ان تخشاؤ, اللہ زیادہ حقدار ہے, اللہ سے ڈرو. جب اللہ نے آپ کو بتا دیا یہ ہونا, وہ نصیحت کرے ان کو, کیونکہ یہ بات تو اوپری ہوئی, حقیقی تو نہ ہوئی. اور نبی کی شان نہیں اوپری باتیں کرے, حقیقی بات تو آپ کو پتہ لگ گئی تھی. واللہ مبدیہ, قرآن نے کہا اللہ آگے اس کو ظاہر کرنے والا ہے اور آپ اس کو چھپا رہے. یہ تنبیہ بھی کی, لیکن سارا عتاب محبت اور پیار کا ڈانٹ کا, پیار کی ڈانٹ ہے. آج چکا ہوں یہ سارا پورا قرآن کی آیات میں اس کو ذکر کیا اللہ نے. خیر نتیجہ یہ ہے کہ طلاق کا فیصلہ ہو گیا تو طلاق دے دی انہوں نے. حضرت زید بن حارثہ نے جب طلاق دے دی تو قرآن کریم میں اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے تمہارا نکاح زینب سے کر دیا. دوسرے ازواج مطہرات پر یہ فخر کیا کرتی تھی کیونکہ زوجناہا کا ہا کی آیت نازل کی کہ ہم نے تمہارا نکاح محمد کے ساتھ کر دیا زینب کے ساتھ, تو فخر کرتی تھی کہ دیکھو میں تو وہ ہوں, تمہارے نکاح تمہارے ماں باپ نے کیے, میرا نکاح تو اللہ نے کیا. تمہارے نکاح تمہارے ابا نے کیے, میرا نکاح میں کیے, میرا نکاح تو اللہ نے کیا. تمہارے نکاح تمہارے ابا نے کیے, میرا نکاح میرے ربا نے کیا. تو کہتے وہ فخر کیا کرتی تھی باقیوں کے اوپر, بڑی جو وجاہت والی شان والی خاتون تھی. تو اب وہ نکاح, اب جب نکاح کا معاملہ آیا تو آپ سمجھ سکتے کہ زمانہ جاہلیت کا جو دوستو شور مچ گیا. جب نکاح کا معاملہ آیا تو آپ سمجھ سکتے کہ زمانہ جاہلیت کا جو دوستو شور مچ گیا, ہنگامہ برپا ہو گیا. اوہ دیکھو بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. اب جب یہ ہنگامہ ہوا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران کہ یہ کیا ہوا. اس پر جو ہے یہ آیات نازل ہوئی, ما کان محمد ابا رجالکم. تم کہتے ہو کہ یہ باپ ہے اس کا زید کا, یہ کسی کا باپ نہیں ہے. آدمیوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, بالغ مردوں میں کسی کے باپ ہی نہیں ہے. جب کسی کے باپ ہی نہیں ہے تو اس کی پھر مطلقہ شادی کا کیا مطلب ہے. لہذا اگر کسی کی مطلقہ شادی کر ہی رہے ہیں تو وہ اس کا بیٹا ہی نہیں ہے. قرآن میں صاف نفی کر دی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. لفظ رجالکم کا اضافہ فرمایا ہے, مردوں میں سے. مرد کا مطلب بالغ اولاد, اور اس لیے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ آپ کی جو اولاد تو نابالغ تھی, کیونکہ آپ کی جو اولاد تو نابالغ تھی, کیونکہ آپ کے 4 بیٹے تھے, طیب ہے, طاہر ہے, قاسم ہے. یہ 3 بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن سے, اور ایک بیٹا ماریہ قبطیہ سے ابراہیم, تو 4 تھے. اور ایک بیٹا ماریہ قبطیہ سے ابراہیم, تو 4 تھے. تو اس لیے رجالکم مفسر ایک تو بات یہ کہتے کہ اصل میں اس میں جو نفی کی ہے کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے, اس کا تو مطلب ہے کہ یہ سارے جو ہے وہ کم سنی میں فوت ہو گئے تھے,
چھوٹے چھوٹے سے تو فوت ہو گئے تھے. یہ مرد اس لیے اللہ نے نفی کیا کہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں تھے, مطلب آپ کی اولاد میں کوئی مرد بننے کی عمر کو نہیں پہنچا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں بیٹے جو تھے قاسم, طیب, طاہر, یہ تو پہلے فوت ہی ہو چکے تھے. جب یہ آیت اتری اس وقت وہ فوت ہو چکے تھے, وہ تھے ہی نہیں. اور ابراہیم اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوئے, میں لائے تو بھی یہ کہنا درست ہے کیونکہ بچے تھے ہی نہیں. پہلے 3 فوت ہو چکے ہیں اور چوتھا بھی پیدا نہیں ہوا تھا. تو لہٰذا قرآن کا کہنا صحیح ہوا کہ تمہارے مردوں میں یعنی مذکر اولاد میں سے کسی کے باپ نہیں, تو کہنا درست. تو اللہ نے یہ نفی کر دی کہ یہ تمہارا باپ نہیں ہے. جب باپ نہیں ہے, یہ تمہارا باپ نہیں ہے, جب باپ نہیں ہے تو کون زید کہ تم کہتے ہو زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ نے تربیت کی حضرت زید کی, آپ کے گھر میں رہے, آپ کی تربیت میں رہے, تو زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے. صحابہ ان کو زید بن محمد کہتے تھے, مشہور ہو گئے. صحابہ ان کو زید بن محمد کہتے تھے. اب جب قرآن کریم کی آیات آ گئیں کہ جو اصل باپ ہے اسی کی طرف منسوب کرو, یہ جو اس کا اصل باپ نہیں اس کی طرف منسوب نہیں کرو, منع کر دیا, تو صحابہ نے پھر زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا, زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا کر دی. اب جو قرآن میں نفی ہو گئی, مفسرین بڑا لطیفہ لکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کتنا بڑا اعزاز دیا تھا آپ کو کہ زید بن محمد کے نام سے معروف صحابہ, اور اللہ نے نص قرآن نازل فرما دی نہیں زید بن محمد کہنا چھوڑ دو. ایک بہت بڑا اعزاز ہے نا جس سے زید محروم ہو رہے ہیں, بہت بڑا اعزاز ہے. اب ظاہر وہ نبی کے زیر پرورش ہے, نبی کی ان کے ساتھ خاص محبت ہے. ادھر اللہ نے یہ اعزاز ان سے واپس لے لیا کہ زید بن محمد نہ کہو. اب ظاہر ان کے دل پہ تو چوٹ لگی ہوگی نا, پر اس چوٹ پر برہم رکھنے کے لیے اللہ نے ان کا نام قرآن میں نازل کر دی. قرآن میں نام کہتے اس لیے نازل کیا کہ ادھر سے اتنا بڑا اعزاز چھینا. کیوں؟ اس لیے کہ رسم جاہلیت کو اللہ نے چونکہ توڑنا تھا, لہذا یہ کرنا ہی تھا. اب ظاہر ان کی دل جوئی کے لیے کیا کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اب ظاہر ان کی دل جوئی کے لیے کیا کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دل جوئی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کا نام قرآن میں نازل فرما دیا. اس سے ان کی بڑی دل جوئی ٹھنڈک ہوئی کہ میرا نام قیامت تک قرآن میں رہے گا. اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ہے, زید. اس وقت پہ نیکیاں ملتی ہیں, اور 30 نیکیاں تو کہیں گئی نہیں. زا, یا اور دال, ایک حرف پر 10 نیکیاں, زا پر 10 نیکیاں, یا پر 10 نیکیاں, اور دال پر 30 نیکیاں. اور حکیم علوم تھانوی رحمۃ اللہ جو دوسری روایت نقل فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ وہ اس پورے کو اگر زر علی پہ 20, پھر دال اس پہ کتنی 30 نیکیاں, دال الف لام کتنی ہو گئی 70 نیکیاں. تو زید کی تلاوت پر 70 نیکیاں جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں. یعنی ایسا بابرکت نام, اور قیامت تک اس کی تلاوت ہو رہی ہے. یہ جب وہ نام نازل کر دیا کیونکہ ان کو ایک بہت بڑے اعزاز سے جو محروم کیا گیا کہ زید بن محمد کی نسبت کاٹی گئی. تو زمانہ جاہلیت کے اندر جو شور مچا تو اس پر یہ اللہ تبارک و تعالی آیات نازل کر دی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, تمہارے مردوں میں سے کسی کے وہ باپ ہی نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, تمہارے مردوں میں سے کسی کے وہ باپ ہی نہیں ہے. جب باپ نہیں ہے تو پھر کس کی بیوی, کس کا بیٹا؟ لہذا اگر زینب بن جاز سے آپ نے نکاح کیا تو کس کی بیٹی؟ وہ زید کی بیوی ہے. زید تو ایک غیر آدمی ہے, اور غیر آدمی کی متعلقہ سے نکاح کرنا کون سا ممنوع ہے, تو یہ. اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ رسم توڑنی تھی, اور یہ صرف اقوال اور تبلیغ تک نہیں ٹوٹنی تھی, عملی مظاہرہ بھی ضروری تھا. اور یہ عملی مظاہرہ نبی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کر کے دکھا دیا اور اس رسم کو توڑ دیا. یعنی آیت نازل ہوئی. اس کے بعد اب لاکن کا جو لفظ ہے یہ عجیب لفظ ہے. یہ لاکن استدراک کے لیے آتا ہے. اس کا مطلب اس سے پہلے کا جو مضمون ہے اس سے کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے, اس شبے کو بعد والے مضمون سے ختم کیا جاتا ہے. یہ لاکن کا یہ کام ہوتا ہے. اب یہاں پر کہا ما کان من رجالکم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے, یہ کہا. اس کے بعد کہا ولاکی رسول اللہ, لیکن اللہ کا رسول ہے. تو بظاہر کوئی ربط ہی نہیں ہے, کیونکہ کسی کا باپ نہ ہونا
اور رسول ہونے میں کوئی منافت نہیں، کسی کا باپ نہ ہونا اور رسول ہونے میں کوئی منافت نہیں، کوئی تضاد ہی نہیں ہے نا۔ اگر محمد کسی کے باپ نہیں ہے اور اللہ کے رسول، دونوں چیزیں جمع ہو سکتی کہ نہیں؟ تو پھر یہ استدراک کس بات کا آ گیا؟ یا تو دونوں چیزیں جمع نہ ہو پائے پھر یا تو دونوں چیزیں جمع نہ ہو پائے پھر یہ لیکن لایا جاتا ہے۔ یہاں تو دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں کہ اللہ کے نبی کسی کے باپ بھی نہ ہو اور اللہ کے رسول بھی ہوں، تو دونوں جمع ہو سکتی ہیں۔ ایک کا تعلق خونی نسب کے ساتھ ہے، دوسرے کا تعلق ایمانی حسب کے ساتھ ہے، تو ایمانی اور خون کے ساتھ ہے، دوسرے کا تعلق ایمانی حسب کے ساتھ ہے، تو ایمانی اور خونی تو جمع ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پھر یہ استدراک کس بات کا کیا ہے؟ اللہ اکبر، کمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ کا چناؤ عجیب۔ دیکھو لیکن کے بعد رسول اللہ کے اشارہ اس بات کی، دیکھو لیکن کے بعد رسول اللہ کے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اگر ماقبل جو مضمون ہے اس میں ابوت کی بات ہو رہی نا، نبی کی ابوت، تو نبی کی ابوت کی نفی کی جا رہی ہے کہ وہ باپ نہیں کسی کا، تو لہذا بعد والا جو لفظ لیکن کیا ہے اس میں جب تک ابوت پیدا نہ کی جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ناقص نہیں ہوتا۔ اب وہ کیسے پیدا کیا جائے؟ ابوت کا مفہوم لیکن کے بعد کیسے پیدا کیا جائے گا؟ ہے فرمایا کہ کسی کے باپ تو نہیں ہے، لیکن کیا ہے آگے باپ فلاں فلاں کے باپ ہے، مثلا اس قسم ابوت کا معنی لانا ضروری ہوتا ہے، وہ بھی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ لہذا رسول کے مفہوم میں ابوت روحانی پیدا کرنا ضروری۔ اگر وہ پیدا نہیں کرتے، رسول کو روحانی باپ اگر نہیں مانتے، تو پھر آپ اس مضمون کو کامل کر کے بتائیں، یہ ناقص رہ جائے گا اور اللہ کا مضمون ناقص نہیں ہوتا۔ یہ ناقص رہ جائے گا اور اللہ کا مضمون ناقص نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ جو کہا اللہ نے اصل میں ابوت روحانی کا اشارہ کیا ہے، کہ ابوت جسمانی تو اس نبی کی کسی کے ساتھ نہیں ہے، مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے، ہاں ابوت ایمانی اور روحانی ہے، مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے، ہاں ابوت ایمانی اور روحانی ہے، کیونکہ یہ رسول ہے اور رسول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ روحانی باپ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ابوت کی ساری جو قسمیں اس کی نفی نہیں کی، ایک ہی نفی کا دی، یعنی جسمانی باپ نہیں ہے لیکن روحانی باپ ہے۔ یہ قائم کیا اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کہہ کے، اس لیے کہا کہ من رجالکم، تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ولاکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شبہ پیدا ہوتا تھا، وہ شبہ بھی دور کی۔ شبہ یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے تو نبی پاک کیسی، ان کی الفت کیسی، ان کی محبت کیسی ہوگی؟ تو اس کا مطلب امت تو محروم رہ گئی۔ امت میں کوئی اولاد ایسی ہے ہی نہیں کہ جن کو ان کے باپ ہونے والی شفقت ملے۔ اس کا امت جو ہے نبی پاک کی ابوت کی جو شفقت اس سے محروم رہ گئی۔ اللہ فرمائے محروم نہیں رہی، ولاکن رسول گئی۔ اللہ فرمائے معروم نہیں رہی، ولاکن رسول، اللہ کے رسول ہے، مطلب روحانی باپ ہے، اور روحانی باپ کی شفقت تو جسمانی باپ سے زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی اس کو تو میں نے رسول بنا کے بھیجا ہے، وہ جسمانی باپ والی شفقت تو جسمانی حد تک رہتی ہے، یہ روحانی باپ کی شفقت تو جسمانی کے ساتھ روحانی مراتب کے طے کرنے میں بھی، یہ روحانی باپ کی شفقت تو جسمانی کے ساتھ روحانی مراتب کے طے کرنے میں بھی تربیت دیتی ہے۔ لہذا یہ شبہ بھی دور کر دیا کہ یار یہ امت اب نبی کے باپ ہونے کی شفقت سے محروم رہے گی، محروم نہیں رہے گی بلکہ دو چند ہو جائے گی، کیونکہ یہ نبی رسول بھی ہے۔ اس لیے کہا ولاکن رسول اللہ ہوتا ہے۔ باپ کے جانے کے بعد پھر آگے وراثت چلتی ہے نا، وراثت جسمانی، وراثت مادی، وراثت سامانی، وراثت رتبی، کہ جو رتبہ مرتبہ باپ کا ہوتا آگے اولاد میں تقسیم ہوتا ہے کہ جی اس کا جانشین ہے، جی یہ اس کا جانشین ہے، آگے وراثت چلتی ہے، باپ میں پھر آگے وراثت چلنی ہے۔ اور یہ چونکہ رتبی ہے، مرتبے کی ہے، رسالت اور نبوت والی شان ہے، تو یہ چونکہ رتبی ہے تو لہذا رتبہ ہی تقسیم ہوگا نا آگے۔ جیسے نبی فرمایا کہ انبیاء کی جماعت دینار اور درہم نہیں تقسیم وراثت میں چھوڑ کے جاتے، ہم تو علم چھوڑ کے، اور علم اور مرتبہ جو آپ کا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کا مطلب آگے آپ کی یہ وراثت چلنی ہے آپ کی اولاد میں، جو روحانی اولاد میں، اور آپ چونکہ اللہ کے رسول ہے، رسالت کا منصب آپ کو ملا، لہذا آپ کی آگے جو اولاد ان میں رسالت چلے گی، چلنی چاہیے نا، آگے چلے گی۔
تو یہ شبہ پیدا ہو سکتا چلے گی، چلنی چاہیے نا، آگے چلے گی، تو یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ رسالت چلے گی، اس کا مطلب ہے کہ ان کے بعد پھر آگے جو آئیں گی امت وہ بھی رسول بنے گی۔ اللہ نے اس شبہ کو دور کر کے ساتھ خاتم النبیین نازل کر دیا، لیکن نبی ان پر ختم ہے، ان کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ وہ جو شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ یار رسالت چلے گی، کیونکہ جب جسمانی باب میں وراثت چلتی ہے تو روحانی باب، اس کا مطلب روحانی باب میں وراثت چلے گی، تو ہو سکتا ہے آپ کے بعد بھی آگے رسالت چلے، تو اللہ نے اس کی نفی کرنے کے لیے 7 لفظ اتار دیا خاتم النبیین، کہ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ جسمانی باب کی طرح ان کی میراث و وراثت آگے چلے گی نہیں، یہ نبوت کا اور رسالت کا جو منصب آپ پر ختم ہو چکا، آپ کے بعد اب کسی کو نہیں بنایا جائے گا۔ ورنہ خاتم النبیین اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کے رسول اللہ پہ بات پوری ہو رہی تھی، استدراک کا لیکن کا مطلب پورا ہو رہا تھا، لیکن خاتم النبی اس لیے اتارا یہ دفع دخل مقدر ایک چھپا ہوا شبہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یار اس کا مطلب ہے کہ یار یہ رسالت پھر آگے چلے گی، فرمایا وہ خاتم النبیین۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوا، وہاں تو کہا ولا کہ رسول اللہ کا رسول ہے، تو اگر اس کی نفی کرنی تھی، کیونکہ رسالت اللہ کا رسول ہے، تو اگر اس کی نفی کرنی تھی کیونکہ رسالت چلنے کا اندیشہ تھا، تو کہتے وہ خاتم المرسلین، خاتم المرسلین کہنا چاہیے تھا، خاتم النبیین کیوں کہہ دیا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ خاتم المرسلین کہتے ہیں کیونکہ بات تو رسالت کی ہو رہی ہے نا، کہ ولا کہ رسول اللہ، یہ نہیں کہ ولا رسول اللہ، یہ نہیں کہ ولا کہ نبی اللہ، وہ خاتم النبیین یوں ہوتا تو یہ کہتے، لیکن یہاں تو وقال ولا کہ رسول اللہ ہے کہ اللہ کا رسول ہے، لیکن آخری رسول ہے، وہ خاتم المرسلین کہتے یا خاتم الرسل کہتے، لیکن خاتم النبیین کیوں کہا؟ یہ سوال سمجھ میں آ گیا؟ نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے۔ رسالت کا مطلب رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت اور نئی کتاب لے کے آتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نئی کتاب نئی شریعت دیتا ہے، وہ ہوتا ہے رسول۔ اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جب وہ نئی کتاب یا نئی شریعت لانا ضروری نہیں ہے، کبھی پہلے والا جو رسول ہے اسی کی کتاب اور شریعت کو لے کے چلتا ہے۔ جیسے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ رسول، جو قدر رسول ہیں، ان کو تورات ملی، نئی شریعت ملی، لیکن ہارون علیہ السلام نبی ہیں، وہ انہی کی جو شریعت اور کتاب اسی، ہارون علیہ السلام نبی ہیں، وہ انہی کی جو شریعت اور کتاب اسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ تو نبی چونکہ عام ہے اور رسول خاص ہے، اگر خاص کی نفی کر دیتے تو عام کی نفی نہیں ہو سکتی تھی۔ آگے کہتے ہیں ولیکن رسول اللہ وہ خاتم المرسلین، تو رسولوں کی تو نفی ہوتی، نبیوں کی نفی نہ ہوتی۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا تو آپ کو ماننا پڑتا کہ قرآن نے رسولوں کا منع کیا جو نئی شریعت نئی کتاب لے کے آئے، جو بغیر نئی شریعت کتاب کے آئے وہ آ سکتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیتے؟ دیکھو آپ کیا کہ آپ نے ماسٹر ڈاکٹریٹ کی آٹومیٹک نفی ہوگی، لیکن ڈاکٹریٹ کی نفی ہوگی، آپ نے ڈاکٹریٹ نہیں کیا، جی نہیں کیا، لیکن ایم اے کی نفی نہیں ہوئی۔ ہو سکتا آپ ماسٹر ہو لیکن پی ایچ ڈی نہیں کیا آپ نے، تو وہی والی بات ہے، رسالت کی اگر نفی کرتے تو نبوت کی نفی نہیں ہو رہی۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کل کو کر دیتا تو آپ کیسے، لیکن جب نبوت کی نفی کر دی کہ وہ خاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے والے، نبیوں پر مہر بن کے آئے ہیں، تو جب یہ کہہ دیا تو رسالت کو تو سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ عام کی نفی سے خاص کی نفی آٹومیٹکلی ہو گئی۔ یہ وجہ کہ یہاں خاتم النبیین کہا، یہ وجہ کہ یہاں خاتم النبیین کہا کہ نبیوں کو ختم کرنے والے۔ اب ہر دور میں ظاہر ہے کہ نبوت رسالت اونچا منصب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبریں دے دیں، کیوں؟ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبریں دے دیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ خاتم النبیین، پہلے میں نے بتایا آپ بن کے آئے ہیں، یہ اس وجہ سے آپ کو جو درد اور فکر تھی وہ کسی نبی کو ایسا درد فکر نہیں تھی، کیونکہ ہر نبی کو پتا تھا میرے بعد ایک نبی آنے والا خود سنبھال لے گا، لیکن آپ کو پتا ہے میرے بعد کو آنے والے میں تو خاتم النبیین بن کے آیا ہوں، لیکن آپ کو پتا ہے میرے بعد کو آنے والے میں تو خاتم النبیین بن کے آیا ہوں۔ آپ کو جو درد و فکر تھی کہ آپ امت کو قیامت تک کے بھی حالات بتا کے گئے، دیکھو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، ذرا بچ کے رہنا، ان کو پتا ہے کہ میرے بعد کو اور بتانے والا ہے ہی نہیں ان کو، لہذا آپ قیامت تک کی نشانیاں بتا کے گئے،
یہ ہوگا, آپ قیامت تک کی نشانیاں بتا کے گئے, یہ ہوگا. اس میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ نبوت اور جو رسالت ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لوگ, تو میرے بعد جھوٹے نبی مدعی نبوت آئیں گے, وہ بھی آ کے جو دجال کذابون ہوں گے, وہ بھی آ کے نبوت کے دعوے کر کے تمہیں گمراہ کریں, آ کے نبوت کا دعویٰ کر کے تمہیں گمراہ کریں گے. لیکن یاد رکھو 30 دجال اور کذاب آئیں گے جو نبوت کے دعوے کریں گے, حالانکہ وہ نبی نہیں ہے. تو نبی کو اس لیے یہ فکر ہے کہ آپ کو پتا کہ میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہے نہیں, لہذا میں ان سب کو اچھی طرح انفارم کر جاؤں تاکہ قیامت تک کے لیے سیف ہو جائیں, کیونکہ قیامت تک کے لیے میرے واقعہ خاتم النبی ہونے کا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا, یہ خاتم النبیین کہ نبیوں کا سلسلہ آپ پہ ختم ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ جن دجالون کذابون کا تذکرہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے, اسی ہر دور میں ایسے نبی آتے چلے گئے. سب سے پہلے آپ کے زمانے میں یہ مستے چلے گئے, سب سے پہلے آپ کے زمانے میں یہ مسلمہ کذاب اسود انسی, انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دعویٰ کر کے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نقلیں کر کر کے ڈکوسلے کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, اور یہ سلسلے چلتے رہے. لیکن ان میں کوئی بھی ایسا فتنہ نہیں تھا جو علمی شکل میں آیا, سلسلے چلتے رہے. لیکن ان میں کوئی بھی ایسا فتنہ نہیں تھا جو علمی شکل میں آیا. علمی شکل میں کوئی ایسا فتنہ نہیں آیا. علمی شکل میں ایک ہی فتنہ آیا, اور وہ مرزا غلام محمد قادیانی کا, جو علمی انداز میں انہوں نے جو ہے شبہات ڈالے, یعنی ہند و پاک کے اندر یہ اس نے علمی انداز کے اور یہ ختم کے عنوان کو تبدیل کیا, بدلا, اور امت کے اندر گمراہی پھیلائی اور تشویش پیدا کر دی. اور ظاہر ہے کہ یہ فتنہ جیسے میں نے بتایا چونکہ علمی اور نظریاتی فتنہ بن کے آیا, لہٰذا یہ باقی پہلے والے فتنوں سے زیادہ خطرناک. وہ تو عملی تھے, اور عملی تھے لہذا عملی سے تو عملی مقابلہ کر کے ان کو تحس. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ نے جہاد کیا اور اس کو جو تحقیق کیا, لیکن یہ علمی انداز میں, نظریاتی انداز میں. اور ظاہر ہے کہ آج آپ کسی بھی قادیانی سے بات کریں وہ قرآن کی آیتیں پیش کرے گا. اب آپ سوچیں کہ تیسرا آدمی سننے والا کہے کہ یار یہ بھی قرآن پڑھتا ہے, یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے, دونوں قرآن پڑھتا ہے, یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے, دونوں قرآن پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہیں تو مسلمان دونوں, باقی اس کی تشریح اور تفصیل میں اختلاف ہو رہا ہے. اب حیات عیسیٰ کا مسئلہ ہے, یا اور یہ مذہب قادیانی جب بھی آپ سے بات کرے وہ حیات عیسیٰ پہ بات کرے گا. آپ تجربہ کر لیں, حیات عیسیٰ پہ بات کرے گا, آپ تجربہ کر لیں. اب وہ حیات عیسیٰ پہ بات کرے گا کہ حیات عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے کہ زندہ ہے. ہم کہتے ہیں فوت ہو گئے جی, موسی موت بن کے آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر آپ قرآن کی آیت پیش کریں گے اور اس کی نفی میں بھی قرآن پیش کرے گا. اب تیسرا آدمی سننے والا کہے گا یار یہ دونوں قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ دونوں مسلمان تو ہیں, قرآن مانتے. لہذا یہ علمی اور نظریاتی فتنہ. اور تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ عام طور پہ اس فطرے کا شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ علمی موشگافیوں کے اندر پھنس جاتے ہو کہ ہاں اچھا ہی موت کا مطلب یہ, حیات عیسیٰ کا مطلب یہ. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس تعویلات فاسدہ کے ذریعے سے لوگوں میں تشویش پیدا کرتے ہیں. لہذا ہند و پاک میں یہ فتنہ بن کے آئے مرزا غلام محمد قادیانی کا, اور انہیں ختم نبوت کے اوپر چوٹ ماری سب سے پہلے. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہیں ان کی زندگی کے جتنے ادوار ان کو اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے ان کو, ورنہ ان کے اقوال اور دعاوی کو آپ سمجھ نہیں سکتے, کیونکہ کس جگہ کیا بات, دعاوی کو آپ سمجھ نہیں سکتے کیونکہ کس جگہ کیا بات کرتے ہیں, کیوں ختم کا عنوان, ختم کی تفصیلات, وحی کا تصور, یہ ساری جو باتیں وہ کر رہے ہیں کتابوں میں آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ گیا کہتے کیا ہے. ایک جگہ ایک بات کہہ دی, ایک جگہ پہ ختم اس کو مان رہے ہیں, دوسری جگہ پہ انکار کر رہے ہیں, تیسری جگہ پہ اس کی تعویل کر رہے ہیں. تو آپ وہ عبارت پڑھ لیں گے جس میں وہ کہتے ہیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. آج آپ کسی قادیانی سے پوچھیں کہ یار یہ قرآن کی آیت کا آپ انکار کرتے ہیں, وہ خاتم النبیین, نہیں قرآن کو مانتے, بھائی بالکل اس آیت کو مانتے, نبی پاک خاتم النبیین ہے. یہی تو دھوکہ ہے. لہذا اس فتنے کی جو بنیادی جو ہے مکاری دھوکہ, جس کو نبی نے دجل کہا, دجل اور دھوکہ اس انداز سے دیتے ہیں کہ آدمی کہتے ہیں ایک تو علمی موشگافی بیان کر دیے کہ دجل,
تو دجل کے انداز کے اندر جب وہ دھوکہ آپ کو دیتے تو آپ تشویش میں پڑ جا رہی، اس کا مطلب کیا ہے؟ لہذا علماء نے یہی کوشش کی کہ علمی انداز میں اس فتنے کی تردید کریں، چاہے حیات عیسیٰ کا مسئلہ ہو یا یہ کہ اسی طریقے سے جو قرآن کے اندر جہاں جہاں آیات ختم ہوتی ان کی تفصیلات ہوں ان کو علمی انداز کے اندر واضح کیا، اور میں سب سے بنیادی آیت یہ جو میں نے اطلاعات ہوں ان کو علمی انداز کے اندر واضح کیا، اور میں سب سے بنیادی آیت یہ جو میں نے تلاوت کی ہے خاتم النبی۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کے دعوی کے 3 دور ہیں۔ ایک دور جو ہے وہ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کا شروع عیسوی، 19ویں صدی عیسوی کا آخر اور 20ویں صدی کے شروع کا جو زمانہ ہے، ایک وہ زمانہ ہے جس میں اسے دعوے کیے، ایک زمانہ اس سے پہلے کا، ایک زمانہ اس کے بعد کا، یہ 3 دور ہے۔ پہلا دور جو اس کا بالکل عام مسلمانوں کی طرح کا دور ہے، لہذا ان کی دیکھیں گے ان کی عام باتیں جیسے مسلمان کرتے ہیں، ختم نبوت اجماعی عقیدہ ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور ختم کے ایمان نہ رکھنے والا کافر و مرتد ہے، دار اسلام سے خارج ہے، سب وہ جو عام مسلمانوں کا عقیدہ۔ اس وقت ان کی حیثیت ایک مبلغ اسلام کی تھی، ایک مبلغ اسلام بن کے وہ لوگوں کے اندر کر دیا، وہاں بیان کر دیا، وہاں مفہوم بیان کی، بس وہ مبلغ اسلام کی حیثیت سی۔ اس کے اندر بالکل ان کے وہ جو دور ہے اس دور کی جتنی تحریرات ہیں ان تحریرات میں بالکل عام مسلمانوں والی عقیدے بالکل صحیح درست۔ اب یہ کیا دھوکہ دیتے ہیں، جب یہ پکڑ میں آتے ہیں نا فوراً ختم ہونے کو میں مانتا ہوں، اور جو نہ مانے وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ تو اچھا، اب ایک ہمارا پڑھا لکھا بندہ اس دیکھ کے کہتا ہے یار اچھا یہ مولوی لوگ اہم تہمت لگاتے ہیں، حالانکہ کو پتہ نہیں اسے وہ اس پہ شروع کے دور کی جو دعوی تھے، شروع کے دور کی تحریرات وہ آپ کو دکھا دی، کہہ دیا اور نکل گئے، اور آپ کہتے جی ماشاءاللہ یہ تو مانتے ہیں نہیں۔ اور فرمایا دوسرا دور کون سا ہے؟ وہ دوسرا دور وہ کہ جس میں انہوں نے مبلغ اسلام ہونے کے بعد اب اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا، جس میں دعوے کرنا شروع کیے، اسے سب سے پہلا دعوی مجدد ہونے کا کیا، پر بالکل سرے پر ایک مجدد آیا کرتا ہے تو میں مجدد ہوں، تو مصطفیٰ فرماتے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، مجدد کے بعد پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، ظاہر احادیث طیبہ میں حضرت مہدی علیہ رضوان کے آنے کی بشارتیں موجود ہیں، فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں، دعویٰ کیا۔ پھر اس کے بعد مسیح موعود ہونے کا دعویٰ وعدہ ہے، وہ مسیح جو موعود ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ میں ہی ہوں، ظاہر قرآن میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے، اسی طریقے سے جو ہے احادیث طیبہ میں اس کی بشارتیں موجود، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کہتے ہیں کہ وہ میں ہوں۔ تو دوسرا جو دور ہے اس کے اندر انہیں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ، اس کے اندر انہیں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب جب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ اسی طرح کی تصور اس نے قائم کیا جیسے ہندوؤں کے اندر یا دوسری قوموں کے اندر تصور تھا کہ ایک شخص دوسرے جنم کے اندر انہی اوصاف و صفات کو لے کے پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے وہی تصور قائم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایک نئے جنم کے اندر میری شکل کے اندر آ گئے، بلکہ پہلے سے بھی بڑھ کے شان میں آ گئے، جو اس ان کی شان تھی اس سے بڑھ کر شان لے کر آ گئے جو میری شکل میں، شان اس سے بڑھ کر شان لے کر آ گئے جو میری شکل میں، یہ دعویٰ کیا۔ اب ظاہر ہے جب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو مسیح موعود تو جنہوں کے تو پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں کے تو پیغمبر ہیں ان کی بشارت ہے، جب وہ پیغمبر ہیں ان کے آنے کا دعویٰ کیا تو ختم نبوت کا عقیدہ کیا بتا رہا تھا کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ نبی کوئی آ نہیں سکتا اور عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور میں نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں خاتم النبیین کا تصور بریک ہوگا، اب اس کو کیسے ٹیکل کروں؟ اس پہ ختم نبوت کا عنوان بدلا، اس پہ تعویل شروع کر دی کہ ختم نبوت کا مطلب اصل بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری تو رہے گی لیکن نبی بن کے آئیں گے۔ تو ان کے ختم نبوت کا مطلب یہ ہے، خاتم النبی نبیوں کی مہر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک نبیوں کی مہر ہیں، اب تک نبی جتنے ہیں وہ نبی کی مہر کے بغیر آئے،
اب جب آپ کے بعد جو آئیں گے وہ نبی کی مہر کے ساتھ آئیں گے، لہذا میں بھی ان میسیوں میں آ گیا ہوں، لہذا میں بھی ان میسیوں میں آ گیا ہوں۔ آگے سمجھ؟ تو چونکہ مسیح موعود کا تصور اپنے لیے قائم کیا تھا اور وہ ان کا آنا ختم کے عقیدے کے خلاف اس کو لگ رہا تھا، تو اب اس کے اندر اسے تعویل یہ کر دی کہ ختم کا مطلب وہ نہیں ہے جو ساری امت سمجھ رہی ہے، بلکہ ختم کا مطلب یہ ہے کہ اب نبیوں کی مہر کے ساتھ آئے گے، بلکہ ختم کا مطلب یہ ہے کہ اب نبیوں کی مہر کے ساتھ آئے گے، یہ دعویٰ کیا۔ اب یہاں پر خاتم النبیین ہے نا، نبیوں کی مہر۔ اچھا پھر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر آپ کی، تو یہ تو نبی کی باقی نبیوں پر فضیلت کیسے ثابت ہوگی؟ باقی نبیوں پہ فضیلت تو تبھی ثابت ہو سکتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہر کے ساتھ نبی آیا تھا کہ نہیں؟ حضرت ہارون آ گیا تو حضرت موسیٰ کا مقام بڑھ جائے گا، لہذا ہمیں بھی یہ نبی کی مہر کے ساتھ نبی لانے چاہیے۔ آج کی شان زیادہ بڑی بھی نظر آتی ہے کیونکہ ان کی دعا اور مہر سے تو ایک نبی آ بھی گیا، تو نبی پاک کی مہر اور دعا سے کوئی بھی نبی نہ آیا تو آپ باقی نبی کے مقابلے میں جو وہ صاحب فضیلت نہیں رہیں گے۔ لہذا خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی مہر ہیں آپ، مطلب اب جو ہے آپ کی مہر لگنے سے نبی آئیں گے، لہذا یہ تصور قائم کرنا ضروری ہے۔ لہذا میں بھی اسی مہر لگنے کے نتیجے میں آیا ہوں، میں وہ حقیقی نبی نہیں ہوں جیسے نبی پاک ہیں، میں بروزی نبی ہوں، میں ذیلی، ایک نئی اصطلاح گھڑی نبوت کی، ایک بروزی نبی ہوں، میں غیر تشریعی نبی ہوں، میں ذیلی نبی ہوں، ایک بروزی نبی ہوں، میں غیر تشریعی نبی ہوں، میں ذیلی نبی ہوں۔ حقیقی نبی تو نبی پاک ہے، میں اس کا سایہ ہوں، ذل ہے، حقیقی وہ ہے، میں اس کا بروز ہوں، میں اصل نہیں ہوں۔ تو گویا کہ ان کا ایک سایہ ہے جو میں بن کے آیا ہوں، کیونکہ اگر یہ ہم نہ مانیں گے تو نبی کی شان نہیں بڑھتی کہ آیا ہوں، کیونکہ اگر یہ ہم نہ مانیں گے تو نبی کی شان نہیں بڑھتی۔ سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، نہیں بڑھتی شان، ٹھیک ہے، تو پھر کتنے نبی آنے چاہیے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ایک نبی آ گیا، نبی کی مہر سے بھی ایک ہی آیا، 1,00,000 نبی کی مہر سے بھی ایک ہی آیا، 1,00,000 تو آتے نا، مزہ تو تب آتا، تو پھر فرق کیا ہو؟ بات تو وہی رہ گئی۔ اس کا مطلب آپ اپنی نبوت میں آ کے ٹھہر گئے، جو ختم نبوت ہم نبی پاک کے لیے قائم کر وہ آپ نے اپنے لیے قائم کر لی، آپ آگے سلسلہ جاری نہیں کیا آپ نے۔ کیوں؟ جمع کا صیغہ ہے، تو نبیوں کا اطلاق کس پہ ہو رہا ہے؟ ایک نبی پہ ہو رہا ہے، تو خاتم النبی ہی ہو گیا، خاتم النبی، خاتم النبی، کیونکہ ایک نبی آنا مرزا قادیانی اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے کیا تو وہی جو الزام ہم پہ لگا رہے ہیں، آپ نے خود بھی وہی کیا۔ ایک نبی تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بھی آ گیا، ہمارے روکنے پہ آپ کو اعتراض ہے، اپنے روکنے پہ اعتراض کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب دیں آگے سمجھ۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ میٹھا ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو، بس آپ اپنے کرائٹیریا کے اندر رہ کے بس آپ میری نبوت مان لو، بس اس کے بعد چھٹی، پھر ہم بھی ختم۔ یہود کہتے کہ نہیں جی آخری نبی حضرت موسیٰ ہیں، عیسائی کہتے جی آخری نبی حضرت عیسیٰ ہیں، اور ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو آپ جب ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ ہے، عیسائیوں کا کلمہ لا الہ الا عیسیٰ رسول اللہ ہے، ہمارا کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، لا الہ الا عیسیٰ رسول اللہ ہے، ہمارا کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ ہے، اور آپ نے آگے ایک اور نبی جو گھڑ لیا ہے، تو پھر آپ کلمہ بھی یہ بنا لیں لا الہ الا احمد رسول اللہ۔ آپ کلمہ ہمارا پڑھ کے دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ آئی سمجھ؟ جب ہر جو آخری نبی کا دعویٰ کر رہا ہے ان کا کلمہ ڈیفرنٹ ہے، ہمیں عیسائیوں کے ساتھ وہ جھگڑا نہیں جو آپ کے ساتھ ہے، یہودیوں کے ساتھ ہمارا وہ جھگڑا نہیں جو آپ کے ساتھ ہے، تو ایک عام مسلمان کہتا ہے یار آپ قادیانی بیچارے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ رسول کی بات بھی، آپ ان کی برائی کرتے ہیں۔ یہودی وہ اتنے دشمن کھلا صاف کہہ رہے ہیں ہم یہودی ہیں، بھائی ہم موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ عیسائی کہتے ہیں ہم جی عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے، اور ہم مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب آپ نے آگے نبوت جاری کر لی تو آپ اس کا نام لے کے پھر کلمہ پڑھے نا، لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، تاکہ آپ کا کلمہ دیکھ کے ہمیں پتہ چل جائے کہ یار یہ وہ ہے۔ تو لہٰذا ہمارا کبھی جھگڑا نہیں ہوگا،
جھگڑا ہے اس بات پہ آپ کلمہ ہمارا لے کے مفہوم اپنا ڈال رہے ہیں، کلمہ ہمارا لے کے اپنا مفہوم ڈال رہے ہیں، یہ اجازت ڈال رہے ہیں، کلمہ ہمارا لے کے اپنا مفہوم ڈال رہے ہیں، یہ اجازت نہیں ہے۔ اور یہ قصہ میں نے سنایا تھا کہ کراچی پاکستان میں نور ہسپتال کے نام سے گلبرگ کے اندر، کراچی گلبرگ میں وہاں نور ہاسپٹل ہے قادیانیوں کا، خیر وہاں پہ علاج معالجہ بھی کرتے ہیں، خیر وہاں پہ علاج معالجہ بھی کرتے ہیں، فری جو علاج ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اندر اپنی دعوت تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ خیر ہم اور بہت بڑا کلمہ اس کے اوپر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے آپ بیتی میں پورا قصہ سنایا تھا کہ ہم نے وہاں احتجاج کیا، شبان ختم نبوت بنی ہوئی نمازیں پڑھی، ایس ٹی ایم آ گیا، ہاں جی کیا، پھر اس کے آفس میں چلے گئے تو وہاں بیٹھ گئے، تو ان کے جو بیرسٹر، ان کی وہاں کے ناظم جماعت احمدیہ کے 5-6 بڑے معزز لوگ بھی آ گئے، ہم بھی بیٹھے ہیں۔ تو ایس ڈی ایم حافظ قرآن تھا، ایس ڈی ایم نے کہا جی اعتراض کیا ہے، اختلاف کیا ہے یہ کلام، تو ان کا بیرسٹر جو ہے وہ بوڑھے سے شخص تھے، وہ بولے کہ دیکھیں جی یہ دنیا کا دستور ہے، کسی کی کوئی چیز اچھی لگے، اس کی معاشرت، اس کی تہذیب، اگر وہ اچھی چیز ہم لے لیں، اس کو اڈاپٹ کر لیں، تو اس میں کوئی برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں۔ کہتے دیکھیں جی ہمیں کوئی برائی نہیں، کہتے دیکھیں جی ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اچھا لگا، ہمیں بہت پیارا لگا یہ کلمہ، ہم نے یہ کلمہ اڈاپٹ کر لیا، لے لیا، ہم نے اس کو اپنی زینت بنا لیا، اپنی ہاسپٹل پہ لگا لیا، اپنے بیجوں پہ لگا لیا، تو ہمیں اسلام کا یہ کلمہ ہمیں اچھا لگا، بھلے بیجوں پہ لگا لیا، تو ہمیں اسلام کا یہ کلمہ ہمیں اچھا لگا، بھلے ہی ہمیں اسلام کے دائرے سے نکالتے یہ حضرات، لیکن ہمیں یہ کلمہ اچھا لگا تو کیا ہم یوز نہیں کر سکتے اس کو؟ ہیں اب کتنی خوبصورت سی بات تھی نا، کیا اعتراض ہے؟ ایس ڈی ایم نے ہماری طرف کیا اعتراض ہے؟ ایس ڈی ایم نے ہماری طرف دیکھا کہ ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں یہ، تو یہ بات تو کامن سینس ہے، کوئی بات نہیں، اچھی چیز اسلام کی وہ استعمال کر رہے تو کیا اعتراض ہے؟ اب میں ہی تھا مین بندہ، باقی حضرات تھے، میں کہ کوئی اعتراض نہیں، بندہ باقی حضرات تھے، میں کہ کوئی اعتراض نہیں، بالکل کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ ایک دم مسجد میں حیران ہو گئے، تو وہ سب ان کی آنکھ اٹھ کے بیٹھ گئے سارے، وہ جو معزز ان کے آئے تھے، میں کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بالکل استعمال کر سکتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ تو ایس ڈی ایم کہ اچھا، تو میں کہ احتجاج اس بات کا ہے کہ اصل میں یہ کلمہ، اس کا جو مصداق اور مفہوم ہے، جو ہمارے نزدیک مسلح میں جو ہم مانتے ہیں، وہی مصداق اور مفہوم قائم رکھیں اور یہ مانیں اس کلمے کو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ کلمہ ہمارا استعمال کرتے ہیں، لفافہ ہمارا استعمال کرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، میں کہ ہاں، میں کہ ان کی کتاب دیکھیں، ازالہ و اہام کتاب دیکھیں، ایک شبہ کا ازالہ، مرزا قادیانی صاحب کی کتاب ہے، اس میں دیکھیں، اس میں کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا اور رسول بھی، میرا نام محمد رکھا اور رسول بھی، لہذا محمد رسول اللہ سے مراد میں ہوں۔ میں کہ یہ دیکھیں، یہ رسالہ دیکھا ہے، یہ ان کی روحانی خزائن کے اندر ہی موجود، تو دیکھا اوہ لا حول ولا قوت، ہاں جی یہ سب صحیح کہہ رہے ہیں۔ کہ جی دیکھیں جی ہم بحث نہیں کرتے، بس آپ فیصلہ کریں، کہ جی دیکھیں جی ہم بحث نہیں کرتے، بس آپ فیصلہ کریں، آپ کے لیگل پرسن چل کے آپ کلمہ اتار دیں، ہم بحث نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا بات بحث کی نہیں ہے، یہ تو مرزا قادیانی صاحب نے لکھ دیا اس میں بھائی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں محمد رسول اللہ سے مراد میں ہوں، اور آپ محمد رسول اللہ اس سے مراد مرزا قادیانی لیتے ہیں۔ یہ بات ایس ڈی ایم نے کہی تھی، اب چپ، جو حوالہ موجود تھا، اس لیے آپ نے دیکھا کہ کلمے کا خوب پرچار کرتے، جگہ جگہ کلمے، بیج، دروازے، کھڑکی، ہر جگہ کلمہ، اور ہمارے بیچارے نادان لوگ کہتے یار یہ تو ہم سے زیادہ کلمہ لکھتے ہیں بھائی، یہ تو کلمہ نہیں، وہ محمد رسول اللہ کا مصداق بدل دیا بھائی، آپ کے لفافے میں اپنا مضمون ڈال دیا ہے، اور آپ خوش ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارا لفافہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ اسی دجل دھوکہ کہتے ہیں، اور اس دھوکے کا اصل بھی اس فرقے کو بھی الزام ہے کہ یہ دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، دجل سے کام لیتے ہیں، سیدھے سیدھے غلام محمد رسول اللہ کا کلمہ بنا لیا، کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے خاتم نبیین پہ کہ جی نبیوں کی مہر، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نبی ایک پہ آ کے کیوں رک گئے؟
آپ پھر نبیوں کو ڈھیر لگائے نا، پھر اس کے بعد نبیوں پہ نبی آئے نا، تو نبی کی شان تو تب بنے گی نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ استعمال کر رہے ہیں. تو پہلا دور وہ تھا جس میں عام مسلمانوں والے عقیدے ہیں، اس میں مبلغ اسلام کی حیثیت سے سامنے آئے. دوسرا دور وہ تھا جس میں انہوں نے مجدد، مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا. اچھا، پھر آپ جانتے ہیں کہ مسیح موعود عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آنا یہ بظاہر ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف لگتا ہے نا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، تو آخری آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، تو آخری نبی تو آپ نہ ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام ہوئے. آئی سمجھ؟ یہ دھوکہ دیتے ہیں. اور جی وہ دیکھو، لہذا یہ سمجھ، یہ دھوکہ دیتے ہیں. اور جی وہ دیکھو، لہذا یہ کہتے ہیں ہم ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کر رہے ہیں. اگر ان کو زندہ رکھ کے دوبارہ لائیں تو ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ خراب ہوتا ہے. تم غلطی کر رہے ہو، تم ختم کے عقیدے کو توڑ رہے عیسیٰ کے آنے پر. ہم تو ختم کے عقیدے کو بچا رہے ہیں. دھوکہ سے میں آ رہا بات، ہم تو ختم کے عقیدے کو بچا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، عیسیٰ السلام کو فوت کر دیا کہ فوت ہو گئے وہ. لیکن آپ کہتے نہیں زندہ ہیں، وہ قرب قیامت میں آئیں گے. تو اس سے تو ختم نبوت میں کہاں چلی گئی کہ نبی خاتم نبی تو نہ ہوئے، آپ کے بعد تو نبی آ گئے. عیسیٰ السلام نبی یا بعد ہی جب کہہ دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو عیسیٰ السلام کیوں آئے بھائی؟ اب عام مسلمان سوچتا ہے کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے یار، عیسیٰ السلام کو زندہ رکھیں گے تو یہ ختم نبوت کا عقیدہ ختم ہو رہا ہے، تو بڑا مسئلہ ہے. اللہ اکبر. اب یہ پتہ نہیں کس سن کی بات ہے، میں نے شاید آپ بیتی میں ہوگا، چناب نگر جو ربوہ ہے نا قادیانیوں کا پاکستان میں ربوہ، اس کا نام مسلمانوں نے تو چناب نگر رکھا ہے. اب پتہ نہیں اب نام چناب نگر یہ ہے. تو وہاں ہر سال ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے، اور یہ غالباً پتہ نہیں 97 کی بات ہے یا 95 کی بات ہے، وہاں کانفرنس تھی. 97 کی بات ہے یا 95 کی بات ہے، وہاں کانفرنس تھی. تو آپ جانتے میرے والد نسبتی، میرے پیر و مرشد امام الاولیاء امام الاتقیاء حسن الاولیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرو، ان کا اوڑھنا قدس سرو، ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کی سانس سانس ختم نبوت تھی، ساری زندگی ختم نبوت کے لیے. ان کو کچھ بھی ہو ختم نبوت کے عنوان سے بات کرتے اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. جی بتاؤ، بیمار ہوں، تھکے ہوئے ہوں، جی ایک بندہ جی ختم نبوت کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے، وہ ساری تھکاوٹ دو، جی آ جاؤ. وہ کانفرنس میں ہم ساتھ گئے، وہاں چناب نگر کانفرنس ہوئی، میرا بھی بیان رکھا. تو میرا جب بیان ہوا تو میں نے ختم نبوت کے عقیدے پر گفتگو کی. سارے اکابر اسٹیج پہ موجود ہیں، خواجہ خاجیان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب امیر مرکزیہ تھے، اور حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرو یہ نائب امیر مرکزیہ، پھر باقی سارے اکابر موجود، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ پیر اجمل صاحب جو ہے وہ لاہور والے رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے حضرت شاہ نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے بڑے بڑے اکابر اسٹیج پہ موجود ہیں. تو مجھے بھی کہا بیان کرو. میں نوجوان تھا، بیان کیا. اس میں نے یہ نقطہ بیان کیا، میں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ قتل دجال کے لیے اگر کسی نئے نبی لانے کی گنجائش ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیا نبی لے کے آتا، لیکن چونکہ پرانا نبی لانا پڑا. او ہو، یہ نقطہ میں بیان کیا، مجھے یاد ہے آج تک. تو ابائی شہید مولانا یوسف لدھیانوی اسٹیج پہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، واہ واہ سبحان اللہ، یعنی نعرہ لگا دیا. حالانکہ اس سے پہلے بھی حضرت نے بھی گفتگو کی تھی اور حضرات بھی کر رہے تھے، واہ واہ سبحان اللہ ہے. اور ایک دوسرے مولانا اللہ وسائل صاحب شاہین ختم نبوت آج کل ماشاءاللہ وہ سرگرم ہے، اور وہی ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے جو ہے دفاع کر رہے ہیں پاکستان میں آج بھی مجلس تحفظ ختم نبوت. تو وہ جناب کہتے گو مفتی صاحب آپ تو چھپے رستم ہیں بھائی، چھپے رستم. تو وہ جناب کہتے گو مفتی صاحب آپ تو چھپے رستم ہیں بھائی، چھپے رستم ہیں. یہ نقطہ تو بھائی یہ جواب ہے
کہ اگر نئے نبی کی گنجائش ہوتی، کیونکہ خطرے دجال کے لیے نبوت کی شان چاہیے، نبوت کی استعداد چاہیے، کیونکہ وہ دجال اکبر ہے، وہ فتنہ اعظم ہے، اس کے دجال اکبر ہے، وہ فتنہ اعظم ہے، اس کے قتل کے لیے نبوت کے درجے کا انسان چاہیے، ولایت کافی نہیں ہے، نبوت۔ اور نبوت کے درجے کا جب انسان چاہیے، اگر اس سلسلے کے اندر 1,24,000 کے بعد اگر گنجائش ہوتی تو اللہ کو کوئی اور نبی لانا کا مشکل تھا بھائی، فیصلے ہوتے ہیں، یعنی نبوت تو استفائی ہوتی نا، اللہ جس کو چاہے چن لے، اس میں استعداد کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کسی کو چن کے اس نبی کے نئے کو لے آتے، لیکن چونکہ گنجائش نہیں تھی خاتم النبیین اور ختمیت کی وجہ سے، تو پرانا نبی اللہ نے محفوظ رکھا، اس کو بلا کے اس کی استعداد نبوت کی بنیاد پر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا تو ختم نبوت کی دلیل ہے بھائی، یہ ختم کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھو پہلی سورت سورہ فاتحہ نے قرآن کی 114 صورتیں ہیں، اور 114ویں صورت کون سی؟ سورۃ الناس ہے، یعنی آخری سورت سورۃ الناس، ٹھیک۔ اب اگر کے بعد لکھ دیں اگر لکھ دیں تو کیا آپ کیا کہیں گے کہ 115 ہو گئی؟ صورتیں کتنی ہیں؟ 114 ہی ہے نا۔ تو ایسے عیسیٰ السلام کے آنے پہ نبی 1,24,000 سے زیادہ ہو گئی یا اتنا ہی ہے؟ جب تعداد میں اضافہ ہی نہیں ہوا تو ختم کے خلاف جو کہہ رہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، مطلب جو نبیوں کی تعداد اللہ کے علم میں مقرر اس کے اندر کوئی اضافہ اب نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اگر نبیوں کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے تو پھر ہم اس پہ غور کریں گے، اگر اضافہ نہیں کرتا تعداد اتنی کی اتنی ہے، جیسے صورتیں 114 نہیں ہے، جیسے صورتیں 114 تو 114 ہی ہیں، بھلے بقرہ کو آپ والناس کے بعد لکھ دیں تو لکھنے سے کیا تعداد بڑھ گئی؟ آخری صورت کون سی ہوئی؟ ناس ہی ہوئی نا، وہ تو نمبر 2 والی آباد ملا رہے ہیں۔ کسی مسئلہ کے تحت آپ نے لکھ دی تو ترتیب تو نہیں بدلی نا، تعداد میں تو فرق نہیں لکھ دی تو ترتیب تو نہیں بدلی نا، تعداد میں تو فرق نہیں پڑا۔ بھائی یہی ہم کہنا چاہتے ہیں، یہ دھوکہ ہے، دجل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے او لو ختمیت کہاں گئی؟ بھائی ختمیت پہ اور مور لگ گئی ہے کہ اگر گنجائش ہوتی تو نیا نبی دیتے، پرانا نہ لانا پڑتا، اور پھر عیسیٰ کے آنے پہ تعداد اضافہ ہو گیا۔ محمد قادیانی کے آنے پر اضافہ ہو رہا ہے، اس اضافے کو نبی نے منع کر دیا، اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اسی کی تعلیم آپ کو دیتے ہیں، بھائی اضافہ نہیں ہو سکتا، جو 1,24,000 نبی متعین ہو چکے اس میں اب اضافے کی گنجائش نہیں۔ لہذا نبی نے اپنے زمانے میں یہ کہہ کے بھی شبہ دور کر دیا، لو کانا بعدی نبی لکان، تو عمر ہوتا، تو گنجائش ہی اضافے کی نہیں ہے، تو لہذا عمر نبی نہیں بنا، اور عیسیٰ السلام وہ اضافہ کہاں کر رہے ہیں؟ وہ تو نبی پرانا نبی ہے جو آ رہا ہے، وہ کسی مصلحت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ رکھا ہے، اور قتل دجال۔ اور اس مسئلے کی بنیاد یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ ایک خالص مادیت ہے، ایک خالص روحانیت ہے۔ دجال اکبر خالص مادیت ہے، میٹرلسٹک، لہذا آپ کو پتا ہے جنت بنائے گا، دوزخ یہ وہ پوری دنیا سجا دے گا، پوری خالص میٹرلسٹک خالص مادیت سجا دے گا، پوری خالص میٹرلسٹک خالص مادیت۔ اور عیسیٰ سے خالص روحانیت، ایسی روحانیت کہ ان کی تخلیق بھی مادیت کے اصول سے ہٹ کر ہے، حالانکہ مرد عورت کے ملاپ کا مادی ملاپ ہو کر پیدا ہوتا بچہ، وہاں وہ بھی نہیں ہے، مادی ملاپ ہو کر پیدا ہوتا بچہ، وہاں وہ بھی نہیں ہے، وہاں خالی ایک نفخ جبریلی ہے، نہ نظر والی غیر مری ہوا ہے جس نے اندر حمل ٹھہر گیا، مریم کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا، تو خالص نہ نظر والی روحانی دنیا ہے۔ عیسیٰ اسلام نہ نظر والی روحانی دنیا ہے، عیسیٰ اسلام، اور خود اللہ نے ان کا روح اللہ کا، اللہ کی روح، اور روح آپ کو پتہ روح نظر کہاں آتی ہے؟ روح تو نظر نہیں آتی، آثار سے محسوس کی جاتی ہے۔ تو ایک خالص روحانیت، دوسرا خالص مادیت، تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کا ٹکراؤ کر رہے ہیں، کیونکہ متضاد قوتیں جب ٹکراتی ہیں تو مزہ تب آتا ہے، اور روحانیت کے ذریعے سے مادیت کی قلع کما کر کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ اصل طاقت جو ہے نہ نظر آنے میں ہے، نظر آنے میں نہیں ہے۔ دیکھو کوئی چیز جتنی لطیف ہوتی چلی جاتی طاقت بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ نے زمین کو پیدا کیا، زمین کو ایک روٹی کی طرح پانی پہ پھیلایا، کیونکہ پانی تھا تو زمین ہچکولے کھا رہی تھی،
تو فرشتے سوچنے لگے کہ یار یہ تو اچکولے کھا رہی ہے، اس میں لوگ رہ کہہ سکیں گے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے کیلوں کی طرح ٹھوک دیا، زمین ساکن ہوگی جیسے ابھی ہے۔ تو فرشتے حیران ہو گئے، فعجبت الملائکۃ من شدت الجبال، کہ پہاڑوں کی یہ طاقت دیکھ کے حیران ہو گئے فرشتے کہ یار اتنی بڑی زمین کے ہچکولے رک گئے۔ تو اللہ سے پوچھتے اے اللہ کیا اس پہاڑوں سے بھی طاقتور تیری کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا لوہا ہے۔ فرمایا ہاں۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا لوہا ہے۔ لوہا اتنا طاقتور ہے کہ ان پہاڑوں کے سینے چیر دیتا ہے، لوہے سے پہاڑ کاٹ دیے جاتے ہیں، اتنے طاقتور۔ فعجبت الملائکۃ من شدت الحدید، کہ اس لوہے کی طاقت کو سن کے حیران ہو گئے ہیں اتنا۔ تو فرمایا کہ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال لوہے سے بھی طاقتور تیری کوئی مخلوق ہے؟ وہ ہاں ہے۔ کیا؟ فرمایا آگ ہے۔ اچھا آگ، لہذا لوہے کو آگ میں ڈالو پانی پانی ہو جاتا ہے، اپنا وجود بھی قائم نہیں رکھ سکتا۔ اب جب آگ کی سنی فرمایا فعجبت الملائکۃ من شدت النار، کہ آگ کی اس طاقت کو مخلوق ہے؟ فرمایا کہ ہاں پانی۔ پانی ظاہر ہے کہ آگ کے اوپر پانی ڈال دو تو آگ بجھ گئی، علاوہ کے علاوہ بھلے گرم پانی ڈالو، پانی ہونا چاہیے، گرم پانی بھی آگ بجھا دیتا۔ فعجبت الملائکۃ من شدت الماء، تو پانی کی اس پانی سے بھی طاقتور تیری کو مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں ہے، ہوا۔ ہوا کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ پانی کو جدھر چاہے تھپیڑے لے کے پھرتی رہتی ہے، مشرق کو مغرب کو، اور یہ غلاموں کی طرح پھرتا رہتا ہے، ہل نہیں سکتا۔ اور آپ دیکھتے ہیں آج یہ سارا ہوا کے کھیل ہے، بادبانی ایجاد ہواؤں کے رخ پہ لے کے چل رہا ہے۔ ہوا کی اس طاقت کو دیکھ کے حیران ہو گئے، پوچھا رب ذوالجلال ہوا سے بھی طاقتور تیری کو مخلوق ہے؟ وہاں ہے۔ کون؟ کہا کہ آدم کا بیٹا ہے، ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں کہ جتنے ترتیب طاقت کی بڑھتی کی بیس پہ، جہاں جہاں لطافت بڑھ رہی ہے طاقت بڑھ رہی ہے۔ پہاڑ میں سب سے کم لطافت، سب سے زیادہ کثافت ہے تو اس کی طاقت کم ہے۔ لوہے میں لطافت زیادہ ہے، وہ آگ کے اندر جا کے پگھل جاتا ہے، مڑ جاتا ہے، لہذا اس کی طاقت بڑھ گئی۔ اور آگ کے اندر اس سے زیادہ، لہذا اس کی طاقت بڑھ گئی۔ اور آگ کے اندر اس سے زیادہ ہے، آگ میں ہاتھ گزار لو لوہے میں سے نہیں گزرے گا، تو اس کی لطافت بڑھ گئی، طاقت بڑھ گئی۔ اور اس کے بعد پانی میں لطافت آگ سے بھی زیادہ ہے، پھر ہوا میں طاقت پانی سے بھی زیادہ ہے، تو جو اتنی زیادہ کہ اسے محسوس ہوتی نظر بھی نہیں آتی، جو اتنی زیادہ کہ اسے محسوس ہوتی نظر بھی نہیں آتی۔ تو لطافت بڑھ رہی ہے، طاقت بڑھ رہی ہے نا۔ تو آدم کا بیٹا کہتے ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا دوسرے کو خبر نہیں ہونے دیتا، مت اتنے اخفاء اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا۔ تو جتنا زیادہ اخفاء، اور اللہ میاں تو محسوس بھی نہیں کیا جاتا، تو اللہ کی طرف سب سے زیادہ ہے یا نہیں؟ وہ لطیف الخبیر، وہ ہے ہی لطیف، اس کی لطافت کا عالم یہ کہ وہ لطیف ہے، لطافتیں ساری آپ کی ذات پہ ختم ہو گئی، تبھی اس کی طاقت سب سے زیادہ ہے۔ تو لطافت جتنی بڑھتی ہے طاقت بڑھتی ہے۔ ایٹلسٹک معاشرہ، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی تمہاری یہاں، یہ دنیا کی جو طاقتیں، یہ ساری مادیت ایک طرف، اور یہ لطافت عیسیٰ علیہ السلام کی خالص روحانیت، اس کے ذریعے سے ہم اس سب کو فنا کر دیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے لایا گیا کیونکہ وہ خالص لطافت کے اندر آگے سے آگے لایا گیا، کیونکہ وہ خالص لطافت کے اندر آگے سے آگے ہیں، آگے سے آگے ہیں، لہذا ان کی روحانیت، اور روحانیت ان کی کیسی؟ حدیث میں آتا ہے سانس لے گے، سانس ان کا سانس تا حد نگاہ سانس کی ہوا پہنچے گی، اور جس کافر مشرک کو لگے گی وہ اسے ہلاک ہو جائے گا، پہنچے گی، اور جس کافر مشرک کو لگے گی وہ اسے ہلاک ہو جائے گا۔ سانس سے مر رہے ہیں، سانس سے مر رہے ہیں۔ تو دیکھو خالص روحانیت، لہذا اسلام اور امت اسلام کی سربلندی صرف روحانیت میں ہے۔ یہ آج مادیت کی ترقی ہے، مادیت آپ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے آپ اس میں ترقی کرتے رہے، روحانیت آپ کی کس مرتبے کی ہے اس پر آپ کی طاقت بڑھے گی، اس پر بڑھے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے زندگی میں کبھی تلوار اٹھائی نہیں، کبھی ایک نیزہ نہیں چلایا، ان کا تو مذہب یہ تھا کہ اگر ایک گال پہ تھپڑ مارتے تو دوسرے گال پیش کر دو تاکہ بیلنس ہو جائے، نہیں تھا یہ آپ کی شریعت عیسوی۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں تلوار کبھی نہیں اٹھائی،
اور وہاں دجال کو کیا کریں گے؟ وہ جو نیزہ مار کے وہ خون دکھائیں گے، وہ ہماری تسلی کے لیے دکھائیں گے کہ یار واقعی مر گیا ہو، ورنہ تو آپ کا سانس جو ہے نا، سانس وہ اس سے جو سانس جو ہے نا، سانس وہ اس سے جو منکرین مارے جائیں گے۔ اور خود دجال کا عالم یہ ہوگا کہ یہ سن کے کہ عیسیٰ نکلا مسیح ابن مریم، وہ بھاگے گا۔ تو حدیث میں فرمایا وہ خوف کے پارے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ کس وجہ سے نمک پانی میں پگھلتا ہے اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا؟ کس وجہ سے پگھل رہا ہے؟ آپ کی روحانیت کی طاقت کی وجہ سے پگھل رہا ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لایا جائے گا کہ خالص جو دجال اکبر جو مادیت ہے، اس کا ٹکراؤ خالص روحانیت کے ساتھ ہوگا۔ ایک نفخہ جبریلی سے پیدا ہوئے اور ایک فرشتہ واسطہ بنا نفخہ جبریلی کا، تو فرشتہ جب واسطہ بنا تو آپ کا ددیال کون ہوا؟ عالم ملکوتی ہوا نا، تو ددیال جانا بنتا کہ نہیں بنتا؟ آگے سمجھ، ننیال تو حضرت مریم کا خاندان ہے نا، تو ننیال تو ددیال کون بنے؟ فرشتے۔ تو فرشتوں کا مقام کیا ہے؟ آسمانوں کا مقام، عالم ملکوتی، تو وہاں جانا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اب یہ کہتے ہیں آسمانوں پہ کیوں چلے گئے؟ بھئی اپنے ددیال گئے، تم ددیال نہیں گئے تو تمہاری بدنصیبی ہے، وہ اپنے ددیال گئے، کچھ دن وہاں ددیال میں گزاریں گے، کیونکہ ان کی نسبت ہے فرشتوں سے، اپنے ددیال گئے، اس میں کیا اعتراض ہے؟ اور پھر مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے؟ کہا جی وہ آسمانوں پہ چلے گئے، وہ کتنے ہزار سال کے بعد اتریں گے، بڈھے فرتوت ہو کے آئیں گے، اب بڈھے فرتوت ہو جائیں گے دجال سے کیا لڑیں گے؟ فرتوت ہو کے آئیں گے، اب بڈھے فرتوت ہو جائیں گے دجال سے کیا لڑیں گے؟ بڑا عجیب بات کر دی آپ نے بھائی، کہ وہ جنت میں گئے ہیں، جنت میں، اور جنتوں کے اندر جو ہے وہ آپ کتنے وہ ٹائمنگ کا کیا حساب ہے؟ 50,000 سال کا وہ ٹائمنگ کا کیا حساب ہے؟ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ اب ہمارے 50,000 سال وہاں ایک دن ہے، ٹھیک، 1 سال لاکھ دن ہو تو جناب وہ 2 دن ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے 33 سال کی عمر میں 33 ایئر، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے 33 سال کی عمر میں 33 ایئر 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے ہیں۔ جب واپس آئیں گے تو وہاں تو 50,000 سال کا ایک دن ہے ہمارے حساب سے، تو واپس آئیں گے 2 دن میں واپس آ جائیں گے نا، تو 2 دن میں کیا عمر بڑھے گی بھائی؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ بہت خوب۔ اور جنتوں کے اندر تو عمریں بڑھتی کہاں ہیں؟ جنت مقام ہی ایسا ہے کہ وہاں جو عمر اسی عمر پہ ہی ہے، تو 2 دن کے بعد واپس آ گئے۔ اور دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے مقامات اتنے صحت افزا ہوتے ہیں، وہاں جہاں آپ کی صحت ایسی ہو جاتی ہے آپ ینگ محسوس کرنے لگتے ہیں، آپ کا رنگ روپ آپ کی طبیعت و صحت پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو جنت کا عالم کیا ہوگا؟ وہاں عیسیٰ علیہ السلام گئے ہوں تو 2 دن کے بعد جب واپس آئیں گے تو 33 ایئر ہی عمر ہوگی نا، یا 2 دن میں عمر کتنی بڑھتی ہے؟ اب 33 میں واپس جب آ گئے تو کتنے سال رہیں گے؟ 40 سال۔ 3 میں انتقال ہوا تو 73 میں آپ کا انتقال ہوگا، اور 40 سال کے اندر جو ہے وہ یہاں پر امن ہی امن، آشتی آشتی، اور خدا کی رحمتوں کا خزانے نازل ہو رہے ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کی سچی نصرت کریں گے، کیونکہ قرآن کے اندر یہ وعدہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ، سچی نصرت کریں گے، کیونکہ قرآن کے اندر یہ وعدہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ، قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا لے لیا سارے نبیوں سے، تم ضرور بضرور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نصرت کرو گے، ان کے دین کی نصرت کرو گے، ان کی مدد کرو گے۔ تو مجھے بتاؤ، ان کے دین کی نصرت کرو گے، ان کی مدد کرو گے، تو مجھے بتاؤ کس نبی نے مدد کی ہے؟ حضرت ابراہیم نے مدد کی ہے، حضرت موسیٰ نے مدد کی ہے، حضرت ہود نے مدد کی ہے۔ اللہ کے نبی کے دین کی نصرت کس نبی نے کی ہے؟ وعدہ قرآن میں کر لیا ہے، نصرت کی کسی نے بھی نہیں۔ وعدہ قرآن میں کر لیا ہے، نصرت کی کسی نے بھی نہیں۔ تو نص قرآن غلط ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ جو وعدہ لیا اللہ نے پورا ہی نہیں ہوا، تو آخر کچھ تو ہونا چاہیے کہ نصرت کوئی نبی نصرت کرے تو صحیح نبی کے دین کی، کوئی ایک فرد ہو جو سارے نبیوں کا نمائندہ بن کے، نبیوں کا نمائندہ بن کے نصرت کر دے، تو سب کا کفارہ ادا ہو جائے گا کہ نہیں؟
ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے نبی کی دین کی نصرت نہ کریں تو یہ آیت غلط ہو رہی ہے. تو پھر آپ قادیانی حضرات مجھے لَتَنْصُرُنَّ بھی جو قرآن نے وعدہ نصرت کا لیا نبیوں سے، اس کا مصداق بتائیں. یہ تو پہلے گزر گئے نا سارے، جبکہ ان کی روحوں سے اللہ وعدہ لے رہا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سورۃ آل عمران میں بیان کر رہا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تنصرن کا جو عنوان ہے اس کا حقیقی مصداق عیسیٰ السلام کی آمد پر ہی پورا ہوگا کہ وہ عیسیٰ السلام نبی کے دین کی نصرت کریں گے. اس وقت کے گھر کے اندر دین پہنچے گا، وہ سارے نبیوں کی طرف سے نمائندہ بن کے کریں گے. لہذا اللہ تنصرن کی آیت پوری ہو گئی ہے نہیں؟ ورنہ تم آیت پوری کر کے دکھاؤ. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا جو ہے وہ خاتم النبیین کے عنوان کے خلاف نہیں ہے، وہ خاتم النبیین کے عنوان کے خلاف نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب یہ سوال ہوا کہ اس کا اس آیت سے کیا تعلق ہے بھائی، کہ اللہ میں ہر چیز کو جاننے والا ہے، یہاں پوری رسم جاہلیت کی نفی کی، اور یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پوری رسم جاہلیت کی نفی کی، اور یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر. اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جب زمانہ جاہلیت میں جو دستور تھا اس رسم کو توڑنا ہے، اور جب متبنہ کی بیوی متعلقہ سے شادی کرنا، تو کہ بھئی یہ سارے لوگ کیا کریں گے، میرے تان تشنی کریں گے. میں نے مسئلہ تو بتا دیا ہے کہ بھئی جائز ہے بھائی، کہہ تو دیا، لیکن اب عملی طور پہ کر کے بھی دکھاؤں، یہ کیا ضروری ہے؟ تو شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار اس کی ضرورت کیا تھی، کوئی نکاح کرنا فرض تو نہیں تھا، متعلقہ کی بیوی سے نکاح کرنا کوئی فرض تو نہیں تھا. یار یہ تانہ تشی کریں گے، بہتر ہے میں نہ کروں. تو بس یہ میں دعوت تبلیغ میں مسئلہ بتا دیا کہ جائز ہے بھائی، یہ اسی اکتفا کرتے، عملی طور پہ نہ کرنا پڑتا. تو نبی نے یہ بات دل میں لائے، اور ایک شبہ بھی پیدا ہوتا ہے. میں اور آپ بھی کہتے ہیں ہاں یار یہ ضروری تھا، اس پہ اتنا طوفان کھڑا ہوا، لوگوں نے تان و تشریح. میں اور آپ بھی کہتے ہیں ہاں یار یہ ضروری تھا، اس پہ اتنا طوفان کھڑا ہوا، لوگوں نے تان و تشریح کی، اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہوا. تو بہتر ہے کہ نبی سے اللہ نہ کرواتا. یہ اس کا جواب دے رہا اللہ جواب دے رہا نہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کی مسئلت کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہاں سیرت لیما. اللہ ہر چیز کی مسئلت کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہاں صرف دعوت تبلیغ کافی ہے، کہیں قولی فتویٰ کافی ہے، کہیں عملی مظاہرہ نبی کا کروانا ضروری ہے. باقی پروپیگنڈے اس کی پرواہ نہیں، وہ اپنی وقت پہ دب جاتے ہیں. جب نبی نے عملی طور پر متبنہ کی بیوی سے نکاح کر کے اس رسم کو توڑ دیا، اب اس لیے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے بھائی ساری حکمتیں. اس سے پوری نفی کی کہ تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور اللہ جو ہے وہ ساری مسئلتیں جانتا ہے کہ ہم نے کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے متبنہ کا نکاح کرا کے رسم کو توڑا ہے. ہمیں اس مسئلے کا پتہ. فتویٰ سے دے دیا کافی نہیں، کر کے بھی دکھا دیا. فرمایا اس لیے ہم نے کیا ہے، اس لیے، ورنہ یہ اگلی اوپر کی آیت کے ساتھ کوئی جوڑ بظاہر بنتا نہیں ہے کہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. کیا مطلب؟ بلکہ یہ کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. قدرت اللہ کو ہے کہ جب باپ بھی ہے اور جب وہ رسول بھی ہے، جب باپ بھی ہے اور جب وہ رسول بھی ہے، خاتم نبیین بنا دیا. میری رحمت خود ایسا عنوان نہیں، علیمہ بیان کیا. علیمہ اس لیے بیان کیا کہ یہ مسئلہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو. کہ تم لوگ تو کمزور ہو کے کہتے نہیں نہیں، مربت لحاظ معاشر پروپیگنڈا ہوگا، لوگ برا کہیں گے، یا چپ کر جو حق بات رہے تو ضروری. معاشر پروپیگنڈا ہوگا، لوگ برا کہیں گے، یا چپ کر جو حق بات رہے تو ضروری. فرض تو نہیں ہے، بے شک فرض نہیں ہے، لیکن کرنا ہے ہمیں، یہ دستور توڑنا ہے. کر کے دکھایا. اس لیے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ سب چیزوں کا خوب جاننے والا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عنوان سے انشاءاللہ گفتگو مختلف موقع پہ آگے میں کرتا رہوں گا. تو آج ہم نے بسم اللہ کی ہے تاکہ یہ عنوان جو ہے اچھی طرح واشگاف ہوگی، علمی انداز میں آپ حضرات کے سامنے آتا رہے. اللہ تعالیٰ کو شرف قبول بخشے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.